انڈیا کے مشہور اداکار عامر خان نے اپنی بیٹی کی شادی ایک ہندو لڑکے سے کی، اور یہ عمل قرآن پاک کے مکمل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ حیات بیان فرمایا ہے کہ مومن آدمی مومنہ عورت سے شادی کرے، مومن آدمی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرے، اور تم مشرکوں سے اپنی بچیوں کا نکاح مت کرو۔ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرامین جاری کی ہیں۔ سورہ بقرہ میں 221 نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے مت کرو۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، مومن بندہ مشرک سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ پسند ہو۔ اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر منع فرمایا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کا نکاح شادی مشرکوں سے مت کرے، اور اس نے اپنی لڑکی ایک مشرک کو دی۔ اور یہ بھی اللہ نے اسی آیت میں فرمایا کہ تم مشرکہ عورتوں سے مت شادی کرو، اور اس نے ایک نہیں دو لڑکیوں سے جو مشرکہ ہیں ان سے شادی کی ہوئی ہے۔ ہمارے نوجوان ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، جو کہ کھلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ایک نہیں سینکڑوں جتنے بھی بڑے بڑے ایکٹرز ہیں انڈیا کے، انہوں نے مشرکہ عورتوں سے نکاح کیا ہوا ہے۔ بچے بھی حرام، پوری نسل حرام۔ یہ عامر خان صاحب جو ہیں یہ ابوالکلام آزاد کی نسل میں سے ہیں، تقریباً کو اس کے نواسے لگتے ہیں، اور ابوالکلام صاحب وہ ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا میں سارے ساتھ رہیں، مشرک اور مسلم ساتھ رہیں، جبکہ قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، مسلمان جہاں اکثریت میں وہاں مسلمان رہیں، جہاں ہندو اکثریت میں وہاں ہندو رہیں۔ اور اللہ نے ایک ملک دیا ہمیں پاکستان، اور وہاں جو لوگ رہ گئے، ابوالکلام آزاد کی نسل وہاں رہ گئی۔ اب اس کی تیسری پیڑھی، اس کے بچے، پھر ان کے نواسے، اور اس کے بعد ان کے جو تیسری پیڑھی وہ ساری مشرک ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نعمت دی پاکستان کہ اس میں آزاد تم رہو، چاہے کتنی خرابیاں ہیں لیکن یہ خرابیاں نہیں ہیں، تو وہاں رہنے کے ساتھ یہ نقصان ہو رہے ہیں۔ تو آج ابوالکلام آزاد کی قبر پر عامر خان نے لات ماری کہ تم نے ہمیں یہاں رہنے کا مشورہ دیا، اب دیکھو تمہاری تیسری پیڑھی جو ہے وہ مشرکوں کے ساتھ ان کی نسل آگے بڑھ رہی ہے۔ جتنے آپ دیکھ لیں، شاہ رخ خان صاحب دیکھ لیں، اس کی بیوی مشرکہ ہے۔ سیف علی خان صاحب نے جو شادی کی دو کی، وہ ساری دونوں مشرکہ ہیں۔ اسی طرح دیگر جو ہے وہ کافی سارے ایسے ایکٹرز ہیں جو انہوں نے مشرکہ عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے، اور مسلمان عورتوں نے مشرک جو وہاں ایکٹرز ہیں ان سے شادی کی ہوئی ہے، اور یہ کھلی اسلام کی خلاف ورزی ہے، قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ ان کی نسل بھی ساری ظاہر وہ مشرک ہو جائے گی۔ تو ان دوستوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مشرکوں سے محبت نہیں ہے، نہ ان سے مودت لین دین ہے، ان سے شادی بیاہ نہیں ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں ایک شخص ہے جو ایک مشرک کو کہتا ہے آئی لو یو، مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مشرکوں سے، کافروں سے محبت نہیں کرنی، اور وہ کافر مشرک کو کہتا ہے آئی لو یو، اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہے دھروو راٹھی، حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ کہ اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو الحمدللہ، آئی لو یو الحمدللہ، آئی لو یو الحمدللہ۔ دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی۔ میں پرسنلی طور پر دھروو راٹھی جو یوٹیوبر ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، آئی لو یو، وہ اللہ کی نعمت ہے، حافظہ اللہ۔ کتنی بڑی یہ مسلمانوں سے دشمنی، قرآن سے دشمنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین اعد لہم سعیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پر لعنت بھیجی ہے اور ان کے لیے آگ تیار فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ کہتا ہے آئی لو یو۔ اللہ لعنت بھیج رہا ہے
کافروں پر یہ ایک مشرک کو کہہ رہا ہے آئی لو یو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کیجئے، رسول کی اطاعت کیجئے، فإن تولوا اگر وہ منہ پھیر لیں یاد رکھیں فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں فرماتا۔ اور یہ کہہ رہا ہے آئی لو یو، اللہ سے دشمنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرماتے ہیں اللہ کافروں سے محبت نہیں فرماتا، اللہ کی کافروں پر لعنت ہو۔ اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے اور حافظہ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ کافروں سے دشمنی رکھتا ہے، عدو، اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور یہ مشرک دھرو راٹھی جو یوٹیوبر ہے انڈیا کا، اس سے یہ کہہ رہا ہے آئی لو یو، میں ذاتی طور پر ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں۔ یہ قرآن سے دشمنی ہے، یہ اسلام سے دشمنی ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ یہ شخص مرزا جہلمی اللہ کے ولیوں سے دشمنی میں آگے اتنا چلا گیا کہ اس نے مشرکوں کو اپنے گلے لگا لیا، ان سے محبت کا اظہار کرنے لگا۔ اور جو اللہ کے ولی ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو انہیں کوئی خوف نہیں جو اللہ کے دوست ہیں۔ اور حدیث قدسی میں ہے بخاری میں 6502 کہ جو میرے کسی دوست سے ولی سے عداوت رکھے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام سے دوستوں سے جو اعلان جنگ کرے گا، اعلان جنگ پھر ایسے اترتا ہے کہ وہ بندہ مشرکوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے ولیوں پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے۔ اور اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے مومنو اگر تمہارے باپ دادا ہوں، تمہارے بھائی ہوں، ان سے دوستی نہیں رکھنی اگر یہ کفر کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارے بھائی کیوں نہ ہو، ان سے دوستی نہیں رکھنی، ان سے محبت نہیں کرنی، ان کو آئی لو یو نہیں کہنا اگر یہ کفر کو پسند کرتے ہیں۔ تو جو کافر ہے، مشرک ہے، دھرو راٹھی، اس کو آئی لو یو کہنا یہ قرآن کے مخالف ہے، قرآن سے دشمنی ہے۔ اور اس دشمنی پہ اتنا اتر آیا ہے یہ بندہ اپنے فتوے سے کافر بن جاتا ہے۔ اس کا واضح طور پر اس کا بیان ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس پر عذاب آیا ہے یہ کفر ہے، یہ ورڈکٹ دینا کہ اس پر عذاب آیا ہوا ہے یہ کفر ہے، کیونکہ عذاب کی بات صرف وہی سے معلوم ہوگی۔ لیکن ہوا کیا، یہ اللہ کے ولیوں کا جب دشمن بن گیا، یہاں تک آگے چلا گیا کہ میں منگول ہوں، فخر کرنے لگا، اور منگول عذاب بن کر آئے۔ حالانکہ کئی سو سال بعد منگولوں کا فتنہ ہوا، مسلمان شہید ہوئے، ان شہید مسلمانوں کو چوٹ پہنچانے کے لیے، ان سے دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے منگولوں پر فخر کر رہا ہے جو کافر ہے، اور کہہ رہا ہے ان پر عذاب آیا۔ بات ہے جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ۔ آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص۔ دوسرا اولاد میں منگولا دیا، ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول، اور باقی عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا۔ بات ہے جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ۔ یہ اپنے فتوے سے کافر ہوا، آپ نے دیکھ لیا، اس نے واضح طور پر کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر عذاب آیا ہوا ہے، اور آگے فخریہ طور پر کہہ رہا ہے کہ جناب منگول عذاب بن کر آئے، صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے دوستوں سے دشمنی رکھے میرا اسے اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ ایسے اتر رہا ہے کہ وہ کفر والی باتیں خود کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے شخصوں سے بچائے جو اپنے فتوے سے کافر ہوتے ہیں، ایسے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو ان کے عقائد بتائیں کہ دیکھیں مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں اور کافروں سے محبت کرتے ہیں۔ اور مزید ہم نے آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک کورس لانچ کیا ہے، 3 سالہ آن لائن عالم کورس، کہ آپ 3 سال میں قرآن پاک کا مکمل ترجمہ اور حدیث پاک، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ
منطق، صرف، نحو، یہ 3 سالوں میں آپ پڑھ لیں گے۔ رات کو صرف آپ 1 گھنٹہ دیں، رات کو 9 سے 10 بجے آپ آن لائن ہماری کلاسز ہو رہی ہیں، کل سے کلاسز شروع ہوئی ہیں، گوگل میٹ پر یہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، آپ اس میں شامل ہوں تاکہ 3 سال میں آپ قرآن پاک کا مکمل ترجمہ پڑھ لیں، احادیث آپ پڑھ لیں، اور بہت ساری معلومات آپ کو اس میں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ علم سیکھیں اور آگے دوسروں کو سکھائیں، اور ایسے فتنوں سے خود محفوظ رہیں اور دوسرے دوستوں کو محفوظ رکھیں، اور اس نمبر پر ہم سے کانٹیکٹ کریں اور اس 3 سالہ آن لائن عالم کورس میں شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔